مرشدی سیدی مرشدی عظیم صلاحان میری مراد جناب عبدالشکور شیرازی صاحب نہایت ہی محبت کے ساتھ اور مبدت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں بارگاہ اولیاء میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور میں ملتمس ہوں بلا تاخیر چونکہ آج کا پروگرام کی تاخیر سے ہوگا جی ماشاءاللہ تقریباً 9:45 بجے آغاز کیا گیا اس کا تو سامعین جلوات معروف شخصیت ملک پاکستان کے عظیم مبلغ خطیب اہل سنت خطیب پاکستان آپ کی سماعتوں کے گوش و گزار عشق مصطفیٰ کے پھول بکھیرنے کے لیے جلوہ فروز ہو رہے ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر مہر محمد حیات حیدری قادری خضری مدرسہ وہ تشریف لائے جو کہ جہنم پورا پنڈال شروع سے لے کے آخر تک دائیں سے بائیں کوئی نہ زبان خاموش رہے نہ کوئی ہاتھ نیچے رہے اللہ کی کبریائی کا بیان کرتے ہوئے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری پیش کرتے ہوئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی تیرا پیر میرا پیر الفقیر الفقیر تیرا پیر میرا پیر الفقیر الفقیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری سبحان اللہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا صد واجب الاحترام عزت مآب پیر طریقت حاجی احمد فقیر قادری مدذلہ العالی انتہائی عزت و احترام کے لائق صد واجب التکریم حضرت ساجد احمد قادری مدذلہ العالی زیب سجادہ آستان عالیہ قادریہ خضریہ کوٹ رادھا کشن انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت قبلہ پیر سعد سبحانی آستان عالیہ قادریہ خضریہ مخدومیہ بستی شریف کالا گجراں جیلن انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا ساجد حامد سعید قادری مدذلہ العالی دیگر قابل صد احترام مشائخ کرام علماء کرام معزز محترم سامعین کرام پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ایک عظیم ولی کامل حضرت الفقیر احمد قادری ہاشمی
رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ پاک کے سالانہ عرس پاک کی تقریب میں شریک ہیں۔ اللہ کریم میری آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آپ نہیں کہیں گے؟ کہ مٹھی جڑی گل تسی کر رہے ہو نا یہ چنگی نہیں ایسے جی اچھی بولو ہمارا آمین۔ میں نے بہت بڑی دعا کی ہے، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ حاضری کا قبول ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا مزاج پہلے بتا دوں گا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے کچھ اصول طے کر لیتے ہیں، بات کرنی آسان ہو جائے گی۔ میرے لیے بات کہنی آسان ہوگی، آپ کے لیے بات سننی آسان ہو جائے گی۔ میری سمجھانے کی عادت ہے، سمجھائے بغیر میں آگے نہیں چلتا۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو میرے یہاں آنے کا ہے کوئی فائدہ؟ بولیے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھا کے آگے چلوں۔ رہ گئی بات سبحان اللہ کہنے والی وہ کہ میں آپ کو اپنا اصول بتا دوں۔ نقیب واصل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی خاموشی مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ علامہ حامد سعید قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ سکوت ٹھیک نہیں ہے، خاموشی ٹھیک نہیں ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے آواز نکلتی ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اڈے تک دے وہ کیفیت نہیں تاری ہوئی تھی۔ مت پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ آپ چپ رہیں گے میں تب بھی آگے چلتا رہوں گا۔ وہ بعض اوقات علماء ہوتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ میرا پٹرول ہے، کسی سبحان اللہ کہنا ہے تو میں تاں آگے چل جائیں۔ تو الحمدللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو اپنی بات کی وضاحت پیش کروں۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر اپنا ایک چینل بھی بنا رکھا ہے جس کا نام ہے ایکسپلین قرآن۔ تو بات کو ایکسپلین اگر نہ کیا جائے، وضاحت نہ کی جائے، اور یہ بھی ہمیں حکم ہے بطور خاص علماء کو، دین کے خادمین کو حکم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، بات کرو تو لوگوں کی سمجھ کے مطابق۔ اگر سمجھ نہ آئے پھر کہہ رہا ہوں، سمجھ نہ آئے تو بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے یہاں آ کر دو نام پڑھے، ایک الفقیر اور ایک ساجد۔ یہ دو نام میں نے پڑھے، پہلی دفعہ آپ کے پاس میری حاضری ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ انہی دو ناموں کو گفتگو کا موضوع بنا دوں۔ تو میں نے گفتگو کا موضوع بنا دیا ہے الفقیر اور ساجد۔ ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے، میں بولوں گا تو آپ کو سکون ملے گا، آپ بولیں گے تو مجھے سکون ملے گا۔ نہ بھی بولیں تو میری ناراضگی کوئی نہیں ہے، ہاں جی بولیں گے تو مجھے زیادہ سکون ملے گا۔ ایک جنب غفیر ہے، آپ حضرات رات نصف رات ڈھل چکی ہے، آدھی رات سے بھی ٹائم اوپر جا چکا ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا، دل کے آئینے میں سجا رکھی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ جس نے یار کی تصویر دل کے آئینے میں سجا رکھی ہو، اسے کیا خبر ہے گھڑی پہ کتنے بجے تھے۔ غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ تو جوں ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، گھڑیاں زندگی کی کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ الفقیر سے بات شروع کرنے لگا۔ الفقیر فخر سے ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف جہاں قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے انما الصدقات
للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ جہاں قرآن مجید کے مصارف بیان ہوئے کہ زکوٰۃ کی رقم کن کو دی جائے، وہاں قرآن مجید نے سب سے پہلا مصرف زکوٰۃ کا بیان کیا ہے فقراء، فقیر لوگ۔ انما الصدقات للفقراء، کہ صدقہ و خیرات فقیروں کو دو۔ لیکن جب فقیر لفظ اللہ کے ولی کے لیے استعمال کیا جائے تو وہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ویسے فقیر کا معنی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس، بولیے، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فقیر۔ لیکن جب لفظ فقیر ولی کے ساتھ لگ جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کا معنی یہ بن جاتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو اسے فقیر کہتے ہیں۔ اینجی سبحان اللہ کے اندر ہوگے تو کام آگے چلتا رہے گا۔ الفقیر جس کے پاس، بولیے، سب کچھ ہو۔ اب یہ سب کچھ کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے جس نے اپنی میں مٹا دی ہوتی ہے۔ میں جو میں کو مار دیتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا، بھائی توجہ کیجئے گا، اب آپ دونوں آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں اور دونوں کانوں کے ساتھ آپ مجھے سن رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں آنکھوں کے ذریعے اور ان دونوں کانوں کے ذریعے اپنی زبان سے نکلنے والی آواز آپ کے دل کے اندر پہنچا کے جاؤں۔ یہ اس فقیر کا کام ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا میں نہیں ہوں، میں، سمجھیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لے پہلے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا میں نہیں ہوں، رب فرماتا ہے تو ہی تو ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ بولیے، تو ہی تو ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، وہ رب فرماتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ آپ ایک بات سبق کے طور پر پلے باندھ لیجئے، جو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے وہ دراصل زیرو ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو زیرو سمجھتا ہے وہ در حقیقت ہیرو ہوتا ہے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو برستے ہیں وہ، بولیے نا، گرجتے نہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بزرگ لوگ کہتے ہیں، پنجابی زبان کا محاورہ ہے، میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ مجھے یہ سبق دیا کرتے تھے، پتر نیوی ڈالی نو پھل لگتا ہے۔ مٹھی جی سبحان اللہ کہو کدھر باہر کوئی سن نہ لگے، یعنی میں کہ مٹھی ہولی جی بالکل آرام نہ، نیوی بولو کا بلا، نیوی ڈالی نو پھل لگتا ہے۔ وہ رب کہتا ہے تو جھک جا میں تجھے اٹھا دوں گا۔ جب بندہ اٹھتا ہے رب اسے گرا دیتا ہے، جو اکڑتا ہے رب اسے گرا دیتا ہے۔ اور عاجزی، فقیری کا تعلق عاجزی کے ساتھ ہے۔ وہ رب فرماتا ہے تو مٹ جا، تو مک جا، تو مر جا، میں تجھے زندہ کر دوں گا، میں تجھے بلندی عطا کروں گا، میں تجھے عروج عطا کروں گا۔ تو مٹ، تو جھک۔ غالب نے کہا تھا کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو مٹ تو صحیح، تو جھک تو صحیح، تو اپنی میں مار تو صحیح۔ آج انسان کہتا ہے میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں گوندل ہوں، میں راجپوت ہوں، میں جٹ ہوں، میں بٹ ہوں، میں کھوسا ہوں، میں چیما ہوں، میں راجہ ہوں،
نیچے ہو، تو جھک جا، تجھے میں وہ بلندیاں عطا کروں گا جہاں ساری کی ساری بلندیوں کی انتہا، تجھے وہ عروج عطا کروں گا جہاں ساری بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں، جھک جا، وہ رب تجھے بلند کر دے گا۔ اب یہ مضمون قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن نے بڑا سادہ سا اسلوب بیان کر دیا ہے، بڑا ہی سادہ، سمپل سا، آسان سا۔ کیا؟ اے انسان، اپنے نفس کو اپنی خواہش سے روک لے، اپنے نفس کو اپنی خواہش سے روک لے۔ اگر تو اپنے نفس کو اپنی خواہش سے روک لے گا تو کیا ہوگا؟ تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا، تجھے رب ذوالجلال جنت عطا فرما دے۔ اب اس کا سادہ آسان ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے، ایک قدم نفس پہ رکھ دے، دوسرا قدم جنت میں چلا جائے گا۔ بھئی بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے نا؟ کیا کر؟ کیا کر؟ ایک قدم، بولیے میرے ساتھ بولیے، ایک قدم نفس پہ رکھ دے، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اور عرفاء اور صوفیاء یہ بات کچھ یوں سمجھاتے ہیں کہ جس نے خواہشوں کی پیروی کی، اگر بادشاہ تو غلام بن گیا، بادشاہ تھا تو غلام بن گیا۔ جس نے خواہشوں کی پیروی کی اور جس نے خواہشوں کو کچل ڈالا اور اپنے رب کی خواہش کو اپنے وجود کے اوپر طاری کر لیا، نافذ کر لیا، مقدم رکھ لیا، ترجیح دے دی اللہ کی خواہش کو اور اللہ کے رسول کی خواہش کو، کیا ہوگا؟ اگر وہ غلام بھی ہو تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ بولیے، غلام بھی ہو تو بادشاہ، رب اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پر اگر علماء کی بات کروں، اپنی فیلڈ کی بات کرتا ہوں، میں علامہ ہوں، میں فہامہ ہوں، میں مفتی ہوں، میں محقق کے دوران ہوں، میں غزالی زمان ہوں، میں امام اجل ہوں۔ اسی طرح اگر میں کسی پیر کی بات کروں تو پیر صاحب وہ خود اپنے ہاتھ چمواتے ہوئے نظر آتے، وہ پیر صاحب خود اپنی تعریفیں، اپنی کرامتیں بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ میں جس پیر کا مرید ہوں اس کی بھی تھوڑی سی بات آپ کو سنا دوں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق بھیرا شریف سے ہے، نام آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا۔ بھیرا شریف والے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ میں نے مشاہدہ کیا ہے، اگر کسی نے ہاتھ چومنے کی کوشش کی ہے، پیر صاحب نے ہاتھ پیچھے کر دیا، اسے ہاتھ نہیں چومنے دیا۔ عاجزی، مفسر قرآن ہو کر، عظیم سیرت نگار ہو کر آپ یہ اصول پلے باندھ لیجئے، جو کچھ اپنا آپ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، سمجھ لو یہ کچھ نہیں ہے۔ بھئی سمجھ آ گئی ہے؟ جو اپنا آپ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ لو یہ کچھ نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، سمجھ لو یہ سب کچھ ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اب میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کروں گا۔ ایک مثال اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ جس نے اپنے آپ کو جھکایا رب نے اس کو اٹھایا، اور ایک اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ جس نے اپنے آپ کو اٹھایا رب نے اس کو گرایا۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ اب یہاں ایک قاعدہ یہ بھی پلے باندھ لیجئے کہ عاجزی کر بھی وہی سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ بھئی سمجھ آئی ہے؟ میں میرا خیال ہے اوکھی گل کر دیتی، میں سوکھی کرتا ہوں۔ عاجزی وہ کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ اگر اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ اور وہ کہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو حقیقت کا اظہار کر رہا ہے، عاجزی تو نہیں کر رہا۔
اگر کسی کے پاس کچھ ہو اور وہ کہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ عاجزی ہے. اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ کہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ بتائیں یہ حقیقت ہے کہ عاجزی ہے؟ یہ تو حقیقت ہے، اس کے پاس واقعتاً کچھ نہیں ہے. اب آؤ اس ہستی کی بات کرتا ہوں جن کا آج میلاد پاک بھی آپ منا رہے ہیں. رب نے جن کو اتنا مقام دیا، اتنا مقام دیا، اتنی رفعت عطا کی، اتنی بلندی عطا کی کہ لفظ اتنی بھی توہین بن جاتا ہے، اتنی بھی توہین بن جاتا ہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہمارے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، نبی مکرم، شفیع معظم، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا ہیں اور آپ کیا نہیں ہیں، اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو اس کا سادہ سا جواب ہے، اس کو بتا دو حضور کیا ہیں؟ خدا کے بعد سب سے بلند آپ ہیں. سبحان اللہ. اونچی کہو نا سبحان اللہ. ہے نا سادہ سی بات ہے. اللہ کے بعد حضور کا مقام بولیے سب سے بلند ہے، سب سے بڑھ کر ہے. خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ مرتبہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بتائیں حضور کیا نہیں ہیں تو بتا دیں حضور خدا نہیں ہے. کیا بولیے حضور کیا ہیں؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. کیا نہیں ہے؟ خدا نہیں ہے. اب اگر کوئی حضور کو خدا کہہ دے مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر کوئی حضور کو خدا سے جدا کہہ دے تو وہ بھی کافر اور مشرک ہو جائے گا. کتنا بلند مقام، کتنی بلند رفعت کہ خدا نے ہر کمال عطا کیا، ہر مرتبہ عطا کیا، ہر بلندی عطا کی، اور پھر اعلان کرا دیا محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں بظاہر دکھنے میں تمہاری طرح، تمہاری مثل، بظاہر دکھنے حقیقتاً نہیں، حقیقتاً نہیں. حضور کی ایک شان ہے بشریت، حضور کی ایک شان ہے نورانیت. حضور کی شان بشریت یہ ہے کہ آپ انسانوں کے اندر انسانوں کے امام ہیں، اور حضور کی نورانیت ایسے ہیں کہ آپ نوریوں کے اندر نوریوں کے، بولیے نا، نوریوں کے امام ہیں. بشریت کے اندر کوئی بشر آپ جیسا نہیں، نوریوں کے اندر کوئی نور آپ جیسا نہیں. اور جہاں تک بات ہے نورانیت اور بشریت کی، یہ دونوں میرے مصطفیٰ کی حقیقت نہیں ہیں. حقیقت محمد بھی پا کوئی نہیں سکتا، بشر عرش کو پار جا کوئی نہیں سکتا. اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ کے ذوق سے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے. بشر عرش کو پار جا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. محمد سر عبادت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت ان کی خدا جانے. شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت ان کی خدا جانے. حضور نے فرما دیا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن یہ حضور نے فرمایا ہے، رب نے فرمایا میرا محبوب آپ کہہ دیجئے جب کوئی بندہ اپنے بارے میں اپنی بات کرتا ہے تو وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے. بولیے کس کا اظہار کرتا ہے؟ عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اور جب کوئی اس سے بڑا مرتبے میں بڑا بات کرتا ہے تو وہ حقیقت بیان کرتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلوں گا. اگر میں اپنے بارے میں کہوں مجھے کچھ نہیں آتا، میں جاہل ہوں، میں نے الف بے بھی نہیں آتی، تو اسی سمجھ جاؤ گے علامہ صاحب عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. سمجھ آئیں گے نا آپ کیا کر رہے ہیں؟ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. اور اگر میرے استاد آ کر کہیں، میرے استاد مجھ سے درجے میں بڑے، مرتبے میں بڑے، میرے بارے میں کچھ کہیں کہ یہ فلاں فلاں علم جانتا ہے، تو یہ حقیقت کا اظہار ہوگا. رب نے بھی اصول رکھا کہ میرا مصطفیٰ تو میری خدائی کا اعلان کر،
اے میرا مصطفیٰ تو میری خدائی کا اعلان کر، میں تیری مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. یہ ایک شاعر نے آپ کی کلام سنایا اعلیٰ حضرت کو. حضور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مقدس کے بالکل سامنے، پرانے وقتوں کی بات ہے، کھجور کے 2 درخت ہوا کرتے تھے. تو شاعر نے ان کھجور کے 2 درختوں کو مجنو کہا اور حضور کے روضے کو لیلا کا خیمہ کہا. کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ گئی. آپ نے فرمایا اطہر تو نعت خوان بن گیا مگر تجھے مقام مصطفیٰ کا پتہ نہیں چلا. یہ اتنا نازک مقام ہے جیسے پل صراط سے گزرنا ہوتا ہے. نعت کہنا ایسے ہے جیسے بولیے پل صراط سے گزرنا ہے کہ تھوڑا سا بھی قدم ادھر ادھر ہوا تو آدمی نیچے پل صراط کے اندر جو آ گیا اس کے اندر جا گرے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا درختوں کو مجنو نہ کہہ، درختوں کو میں رک گیا ہوں کہ آپ سبحان اللہ تو چلو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ درختوں کو بولیے نا، درختوں کو مجنو نہ کہہ اور حضور کے روضے کو لیلا کا خیمہ نہ کہہ. کہاں مجنو اور کہاں لیلا کا خیمہ اور کہاں وہ کھڑے کھجور کے 2 درخت اور کہاں حضور کا خیمہ. مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی. میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے تھے آقا تیرے مقام سے سبھی چھوٹے تھے. اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے تھے آقا تیرے مقام سے سبھی چھوٹے تھے. ارے لفظ جتنے بھی کہہ لو چھوٹے ہیں، حضور کا مقام میں لفظوں سے براؤ برا. کون ہے جو حضور کی صفت و ثنا بیان کرے؟ کون ہے جو حضور کے اوصاف بیان کرے؟ کون ہے جو حضور کے کمالات کو بیان کرے، حضور کی نعت کو بیان کرے؟ حسان بھی کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بڑے بڑے نامور شاعر آخر میں اتنا ہی کہہ گئے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تھر گئے نے نین دیکھ کے، تھر گئے نے تسی کدھر سارے کمالی دے انتظار چ کیوں بیٹھے ہو بھئی تبلا بچے کسی کے سبحان اللہ کبھی ہے. ہاں اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں بھی قوال ہی ہوں، کیونکہ قوال کا معنی ہوتا ہے قول کو بار بار دہرانے والا. مبالغے سے ہے نا قوال، تو معنی کیا بنا؟ قول کو بار بار دہرانے والا. میں بھی بار بار قول کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو سبق پک جائے. تھر گئے نین ویخ کے سرور کونین ویخ کے، تاجاں والے بھول گئے نے سرکار دے نالین ویخ کے. تاجاں والے بھول گئے نے. ایک جھلک جگ دیکھی یوسف دی ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں اتھاں بن ڈٹھیاں او دے نام تو لکھاں سیس کٹائے جا رہے. لکھاں سیس کہتے ہیں گردنوں کو جب حسن تھا ان کا جلوہ رہا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دیکھ کے دیدار کا عالم کیا وہ حسین نظارے ہوں گے. یہ اعلیٰ حضرت ہی بتا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ارے پگلے جھلے نادان تجھے مقام مصطفیٰ کی خبر ہی نہیں. حضور کا مقام کیا ہے؟ درختوں کو مجنو نہ کہہ، حضور کے روضے کو لیلا کا بولیے خیمہ نہ کہہ. کیا کہہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں.
قدسی کا معنی ہوتا ہے فرشتے. میں نے کہا تھا لفظ سمجھا کے آگے چلوں گا. آپ نے فرمایا ان درختوں کو مجنون نہ کہہ فرشتے کہہ. تب ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. میں عرض کر رہا ہوں آؤ حضور کے حسن کے دیوانے بن جاؤ, حضور کے حسن کے عاشق بن جاؤ. جو کوئی حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے وہ محمد کے در کا فقیر ہو جاتا ہے. فقیر بننا چاہتے ہو, فقیر ولی بننا چاہتے ہو, رب کا قرب چاہتے ہو, حضور کے حسن کے چاہنے والے بن جاؤ, حضور کے حسن کے طالب بن جاؤ, حضور کے حسن میں کھونے والے بن جاؤ, حضور کے حسن میں مست ہونے والے بن جاؤ. رب تمہیں فقیری بھی عطا کرے گا, ولایت بھی عطا کرے گا. اب جن کو یہ فقیری مل جاتی ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو بولیے کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. حضور علیہ السلام نے زندگی بھر عاجزی اختیار فرمائی. بولیے کیا اختیار فرمائی؟ یہ بھی حضرت علامہ ساجد حامد سعید صاحب بڑا خوبصورت نقطہ ارشاد فرما رہے تھے. 70,000 سال کا ایک سجدہ. کتنا؟ تسی پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے. ایک کدے سارے رل کے بولنے میں بھی سواد آ جائے. تسی تے سواد لے رہے, میں بھی سواد لینا چاہنا. کتنا بولیے؟ نہیں سمجھی بھی ہے یہ گل. اسی 3 تسبیحاں پڑھ کے سر چک لینے ہاں. کنیاں تسبیحاں پڑھ کے؟ آج میں پیغام دے رہا ہوں, کبھی کبھی 5 تسبیحاں پڑھ کے سجدہ کیا کرو. کیا کبھی کبھی 7 پڑھ کے سجدہ کیا کرو, کبھی کبھی 9 پڑھ کے سجدہ کیا کرو. جو رب سے دور ہے اور چاہتا ہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں, رب کے قریب ہو جاؤں, وہ سجدوں کو لمبا کر دے رب کے نیڑے ہو جائے گا. درود و سلام کی تعداد بڑھا دے, حضور کے قریب ہو جائے گا. ہاں رب کا قرب چاہتے ہو سجدے بڑھا دو, حضور کا قرب چاہتے ہو صلاۃ و سلام بڑھا دو. فقیر آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہے, سبق دے کے جا رہا ہے, اور یہ سبق آپ کو ولیوں کے آستانوں سے ملتا ہے, فقیروں کے در سے ملتا ہے. یہاں سے یہ سبق ملے گا, صوفیوں کا سبق, ولیوں کا سبق, پیروں کا سبق, عابدوں کا سبق, ساجدوں کا سبق. سجدوں کی تعداد بڑھا دو. میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو پڑھوں گا کیونکہ آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا. ادھر علماء سے بھی اجازت لے لوں, سجدہ واجب ہو جائے گا. جو مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں, آپ سب کو بتا رہا ہوں. آیت پڑھنے لگا ہوں وہ جس کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. کر لیں گے سجدہ؟ اوکھا کام تے نہیں نا. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے میرے رب کا کلام. وہ رب فرماتا ہے بس جد وقترب. چھوٹی سی آیت ہے حضور, بالکل چھوٹی سی. بس جد وقترب. اب میں جتنی بار بھی پڑھوں سجدہ آپ پر ایک ہی ہوگا. بس جد وقترب. اب کریں اس کا ترجمہ. اس کا ترجمہ ہے سجدہ کر. وہ رب فرماتا ہے اپنے بندے سے, اے میرے بندے سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا. یہ ہے کیا سجدہ ہے کیا؟ ماتھا رکھنا ہے زمین پہ, ناک رکھنا ہے زمین پہ, دونوں ہاتھ رکھنے ہیں زمین پہ, دونوں گھٹنے دونوں پاؤں رکھنے ہیں زمین پہ. ارے جب بندہ زمین پہ جھکتا ہے رب اسے بلند کر دیتا ہے. بولیے کیا کرتا ہے؟ جھکتا. بندہ جھکتا ہے رب اسے اٹھا دیتا. بندہ جھکتا ہے. اب سمجھ لیں جو جتنا زیادہ جھکے گا اتنا زیادہ رب اسے عروج عطا فرمائے گا. یہ رب کا قاعدہ ہے, سمجھ لو. آپ یہ نہ کہیں ہمیں کوٹھیوں سے عزت ملے گی, بنگلوں سے عزت ملے گی, مال و دولت
سجدے کر کر کے، آؤ ان کا حال بھی سن لو۔ نام آپ نے سنا ہوا ہے، کبھی کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موج میں آ کے ارشاد فرمایا کرتے تھے، مجھے یمن اویسے کرنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ذوق علی سبحان اللہ کہو، ذوق علی، ہاں بے ذوقی سبحان اللہ کا کام نہیں چلے گا۔ اچھی کہو ذرا سارے مل کے گج بج کے سینے کا زور لا کے سبحان اللہ۔ نام میں نے لیا ہے حضور کے عاشق کا۔ زندگی میں ظاہری طور پر ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا حضرت خواجہ اویس کرنی نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ مگر جب حضور کے حکم پر دو صحابہ حضرت عمر اور حضرت علی ملاقات کے لیے آئے، حضرت عمر کہتے ہیں جب حضرت خواجہ اویس کرنی حضور کے نئے نقش بیان کر رہے تھے، ہمیں ایسے لگ رہا تھا ہم نے کبھی حضور کو دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہے تو صرف اویس نے دیکھا، بظاہر ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ مگر سمجھ لو اویس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو زیارت مصطفیٰ کے بغیر گزرا ہو، جو دیدار مصطفیٰ کے بغیر گزرا ہو۔ اویس ہر لمحے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی توجہ کیجئے گا میری طرف، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور خواجہ اویس کرنی کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جھلا، کملا، نادان، پاگل، بے وقوف، احمق، دیوانہ، اور مارتے ہیں پتھر۔ اویس پتہ کیا کہتے تھے؟ اویس میں کہتے تھے مجھے جھلا نہ کہو، مجھے دیوانہ نہ کہو، مجھے پاگل نہ کہو۔ اویس کبھی بھی نہیں کہتے تھے، آپ کہتے تھے تسی کہو، تسی اپنا رانجھا راضی کرو تے میں اپنا رب راضی کروں۔ تسی کہو جھلا کو میں منظور ہے، میں قبول ہے، میں جھلا ہونا بھی قبول ہے، پتھر مارنے جے مارو، سرکار کی سنت پہ ادا ہو جائے گی، مارو پتھر مجھے مارو، پر ایک مہربانی کرو، بڑے پتھر نہ مارو، بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، کیونکہ جب تم بڑے پتھر مارتے ہو جسم سے خون بہ پڑتا ہے، اور جب خون بہتا ہے تو اویس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے یار، آپ بات کو نہیں سمجھے، میں کہاں سے وہ لفظ لاؤں جن سے آپ کو بات کی سمجھ آئے؟ اب جس کو وضو کا پتہ ہو کہ وضو کیا ہوتا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ۔ پہلے سمجھو تو صحیح نا، وضو ہوتا کیا ہے؟ وضو کا مطلب ہے جسم کا پاک ہونا۔ بولیے کیا ہونا؟ جسم کا پاک ہونا۔ اویس کہتے پتھر مارتے ہو خون نکلتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اویس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اویس اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ او پتھر مارنے والوں مجھے مارو پتھر، تو اتنی مہربانی کرو چھوٹے پتھر مارو تاکہ اویس کا وضو نہ ٹوٹے، تمہارا کام بھی چلتا رہے، میری زبان پہ رب کا نام بھی چلتا رہے۔ ایسے بنو اللہ کے چاہنے والے، ایسے بنو اللہ کے فقیر، ایسے بنو اللہ کے ساجد کہ کبھی سجدہ ترک نہ ہو۔ اور کبھی شریعت کا تو یہ حکم نہیں ہے، طریقت کا حکم ہے۔ شریعت نہیں کہتی کہ ہر وقت وضو سے رہو، شریعت کہتی ہے نماز کا وقت ہو تو وضو کر لو، نماز کا وقت ہو اور تم بے وضو ہو تو وضو کر لو۔ یہ کیا کون کہتی ہے؟ بولیے شریعت۔ طریقت کا فتویٰ کچھ اور ہے۔ طریقت یہ کہتی ہے تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ وضو کے بغیر نہ گزرے۔ ایتھے ہو سبحان اللہ کسے کہنی کوئی نہیں ہے، ایک بار بات کری ہو بابا جی بولیں سبحان اللہ، باقی سارے چپ سبحان اللہ۔ اللہ ہے بڑی اوکھی کی ہر وقت وضو چڑھنا بڑا اوکھا جاتا ہے۔ وضو کرنا ہی اوکھا کام نہیں، نماز پڑھنا اوکھا نہیں، وضو اوکھا کام ہے۔ حضرت جو وضو کر لیتا ہے اس کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے۔ کرو تو صحیح، کبھی وضو کرو تو صحیح، کبھی دل سے وضو کرو تاکہ باہر بھی پاک ہو جائے اندر بھی پاک ہو جائے۔ وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جن کا اندر من پاک ہو جاتا ہے نا، باہر کی پاکیزگی سے پھر یہ پاکیزگی اندر منتقل ہوتی ہے،
یہ نور اندر منتقل ہوتا ہے اور جس کا اندر پاک ہو جائے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ رات کے وقت عبادت کر رہے تھے, باراتی تھے, راستہ بھول گئے تھے. انہوں نے کہا ہم نے احمد پور جانا ہے. باراتیوں نے پوچھا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے. سلطان باہو اس وقت کسی اور رنگ میں تھے. آپ کسی بول دیں گے جملہ آپ پہ لطف لینے والا جملہ ہے. فقیروں کے بھی رنگ ہوتے ہیں, کبھی جلال میں ہوتے ہیں, کبھی جمال میں ہوتے ہیں. فقیروں کے رنگ ہوتے ہیں, بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں, خبریں عرش کی رکھتے ہیں. جن کا ظاہر باطن روشن ہو جائے ان کے سامنے سے پردے اٹھ جاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے پوچھا احمد پور جانا چاہتے ہو, نظریں بند کر کے میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو. انہوں نے چلنا شروع کر دیا. ایک مقام پر جا کر آپ نے فرمایا نظریں کھول دو, آنکھیں کھول دو. جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو گنبد خضرا سامنے تھا. ہائے ہائے ہائے, بولیے کیا سامنے تھا؟ گنبد خضرا سامنے تھا. انہوں نے کہا یہ احمد پور نہیں ہے. کیا کہا؟ بولیے احمد پور نہیں ہے. سلطان باہو نے فرمایا تمہارا احمد پور کوئی اور ہوگا, ہمارا تو احمد پور یہی, ہمارا تو احمد نگر یہی ہے, ہمارا تو سب کچھ سرکار کا روضہ مدینہ طیبہ ہے, گنبد خضرا ہے. ہماری تو ساری دولت, ہمارا کل سرمایہ گنبد خضرا ہے. اب میں نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ذرا پلے باندھنے کی کوشش کیجیے, اس کو ذہن میں محفوظ کیجیے. میں مارنی ہے. بولیے کیا کرنی ہے؟ میں مٹانی ہے. جب بندہ میں کو مٹا لیتا ہے تو بندہ اللہ کے حضور بلندیاں حاصل کر لیتا ہے, عروج حاصل کر لیتا ہے, مقام حاصل کر لیتا ہے, مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. اور سجدہ اللہ کا قرب عطا کرتا ہے, درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ کا قرب عطا کرتا ہے. بس ایک آخری نقطہ اور میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. قبر میں جو کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہوگا. بولیے کہاں کامیاب ہو گیا؟ بولیے نا, جو کہاں کامیاب ہو گیا, اور جو حشر میں کامیاب ہو گیا وہ اصل میں کامیاب ہوگا. میں مٹانی ہے نا, میں مارنی ہے. اندر کو ختم کرنا ہے, میں کو ختم کرنا ہے, اپنے نفس کو مٹانا ہے, نفس امارہ کو کچلنا ہے. جو اپنے نفس کو مٹا لے, اپنی میں کو مار لے, پھر اسے قبر میں کامیاب ہونا چاہیے, اسے حشر میں کامیاب ہونا چاہیے. تو قبر میں اور حشر میں کون کامیاب ہوگا؟ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ میری ساری زندگی کا حاصل ہے, جتنی تھوڑی بہت ہے, جتنا کچھ میں نے فقیروں سے سیکھا ہے حضور, یہ ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. قبر میں وہ کامیاب ہوگا جو حضور کو پہچان لے گا. بولیے قبر میں کون کامیاب ہوگا؟ جو حضور کو پہچان لے گا. حشر میں کون کامیاب ہوگا؟ حشر میں وہ کامیاب ہوگا جسے حضور پہچان لے گا. یہ سبق ہے اس فقیر کی طرف سے. قبر میں وہ کامیاب ہوگا جو حضور کو پہچان لے گا, حشر میں وہ کامیاب ہوگا جسے حضور پہچان لے گا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں, اس کا جواب دے کر بات ختم کرنے لگا. قبر میں وہ کامیاب ہوگا جو حضور کو پہچان لے گا. سوال ذہن میں آتا ہے حضور کو پہچاننے کا کون؟ حضور کو کون پہچانے گا؟ کس کو حضور کی پہچان نصیب ہوگی؟ کس کو حضور کی معرفت نصیب ہوگی؟ کس کو حضور علیہ السلام کی پہچان نصیب ہوگی؟ ارے حضور کو وہ پہچانے گا جو حضور کا حکم مانتا ہوگا. کس کا حکم بولیے؟ جس نے کبھی حضور کا حکم نہیں مانا وہ کیسے پہچانے گا؟ ابو جہل حضور کو پہچان سکا؟ نہیں پہچان سکا. سکا چاچا پر نہیں پہچان سکا. ابو لہب پہچان سکا؟ نہیں پہچان سکا.
قرن والا اویس پہچان گیا، یمن والا اویس پہچان گیا، جس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، بظاہر کبھی دیکھا نہیں تھا۔ فارس سے آنے والا سلمان فارسی پہچان گیا، روم سے آنے والے سہیل رومی پہچان گئے۔ اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جس نے زندگی میں کبھی حضور کو دیکھا بھی نہ ہو، کبھی حضور کو دیکھا بھی نہ ہو، شرط یہ ہے کہ حضور کا ہر حکم مانتا ہو، قبر میں جائے گا حضور کو پہچان لے گا، کیونکہ اس نے حضور کی غلامی میں زندگی بسر کی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہم کہاں کہاں حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ جو چہرے کے اوپر داڑھی ہے، اگر ہم ہر روز یہ داڑھی منڈوا دیتے ہیں تو حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اگر ہم سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، قرآن مجید سے لا نہیں لگاتے، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، مسجد سے دور رہتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں، اللہ کے فرمان سے دور رہتے ہیں، بھلا پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھلا پڑھتے رہے زبان سے۔ جس نے کلمہ اندر سے نہیں پڑھا، حضور سے پیار نہیں کیا، حضور سے عشق نہیں کیا، حضور کی غلامی نہیں کی، جب قبر میں جائے گا کہے گا میں حضور کو نہیں پہچانتا۔ کیا کہے گا بولیے؟ میں حضور کو نہیں پہچانتا۔ اور جس نے کبھی زندگی میں حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، جب فرشتے اس سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے زندگی ساری حضور کی غلامی میں بسر کی ہوگی، حضور آگے بڑھ کے منکر نکیر کو فرمائیں گے اے منکر نکیر، اس سے نہ پوچھو یہ میرے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، مجھ سے پوچھو یہ میرے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، زندگی حضور کے نام کرتے ہیں، کریں گے نام آپ ساتھ جی؟ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں۔ میرے آقا نے کبھی سر ننگا نہیں کیا، حتیٰ کہ واش روم جاتے وقت بھی حضور علیہ السلام نے اپنے سر کو ننگا نہیں کیا۔ کوشش کریں ہمارے سر ہر وقت ڈھکے رہے، ٹوپی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، امامہ شریف کے ساتھ، داڑھی سجائیں، حضور کی سنت ہے اپنے چہرے کے اوپر رکھیں، اور داڑھی 4 انگلیاں ہونی چاہیے، ایک بالش داڑھی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح مشابہت اختیار نہ کریں۔ مثال کے طور پر مرد بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے۔ میرے آقا نے ریشم کا لباس مرد کے لیے حرام کیا۔ بولیے کون سا لباس؟ ریشم کا لباس۔ چاندی کی انگوٹھی ایک ہونی چاہیے۔ شریعت کی پاسداری کرو۔ اگر کوئی طریقت شریعت سے ہٹ کے ہے تو وہ طریقت ہی نہیں ہے۔ طریقت صرف وہ ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے۔ ساری انگلیاں کڑے پا لینا، مدریاں پا لینیاں، انگوٹھیاں پا لینیاں، یہ سرکار کی سنت نہیں۔ ایک انگوٹھی، وہ بھی ایک نگ آئی، زیادہ نگ بھی نہ ہو، ایک نگ آئی، ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم مرد کے لیے یہ سنت ہے۔ اس سے زیادہ بھی نہ ہو، اس سے کم بھی نہ ہو۔ یہ منگنی کے موقع پر جو سونے کی انگوٹھی پہنی جاتی ہے حرام ہے۔ مرد کے لیے سونا کیا ہے بولیے؟ حرام ہے۔ ریشم کا لباس حرام ہے۔ اگر کوئی مرد عورتوں کی طرح بال رکھتا ہے حرام ہے۔ اگر کوئی عورت مردوں کی طرح بال رکھتی ہے حرام ہے۔ کوئی عورت اپنے بال مت کٹوائے، اپنے سر کے بال مت کٹوائے، حرام ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں، ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اور قدم قدم پہ ہم حضور کی شریعت کی مخالفت کریں گے، نافرمانی کریں گے۔ کیسی محبت ہے؟ پہچان ملے گی؟ بولیے قبر میں پہچان ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ آج شادی کا فنکشن دیکھ لیں، آپ ولیمے کا فنکشن دیکھ لیں،
رسم حنا دیکھ لے، مہندی کی رسم دیکھ لے، ہماری زندگی کا چلن دیکھ لے. اگر آپ بازار میں جائیں کون سا ایسا تاجر ہے جو گاہک کو عیب بتائے کہ اس کے اندر اتنا عیب ہے؟ چیز لینی ہے تو لے جاؤ، نہیں لینی تو رکھ جاؤ. کون ہے جو صاف گوئی سے کام لے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، دجل ہم کرتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں. مکاری، دھوکہ بازی، چوری ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہو گئی ہے. میں اس وقت رو پڑتا ہوں یہ منظر دیکھ کر کہ مسجدوں سے بھی لوگ جوتے چوری کرتے ہیں. یہاں کئی لوگوں نے اپنے جوتے شاپر کے اندر باندھ کے رکھے ہوئے ہیں. کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کیسے ہم حضور کے امتی ہیں؟ کیسے ہم حضور کا نام لیتے ہیں؟ ارے زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ اور اندر منافقت، پلیتی، غلاظت، گندگی، نجاست، یہ اسلام ہے؟ حضور کیا یہ دین لے کے آئے تھے؟ بولو تو صحیح نہ کچھ. کیا حضور یہ دین لے کے آئے تھے؟ مومن کبھی بھی دوغلی پالیسی اختیار نہیں کرتا. مومن جو اندر سے ہوتا ہے وہی باہر سے ہوتا ہے، جو باہر سے ہوتا ہے وہی اندر سے ہوتا ہے. مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. بولیے مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. مومن کبھی ملاوٹ نہیں کرتا. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کی زندگی کا جو سب سے پہلا معجزہ تھا جس کو حضور نے بطور ثبوت کافروں کے سامنے پیش کیا تھا، وہ کیا معجزہ تھا میرے آقا؟ آپ نے پوچھا تھا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کافروں نے پہلی بات کیا کی تھی؟ انت صادق. بولیے انت صادق، آپ سچ بولنے والے. انت الامین، آپ امانت دار ہیں. ارے وہ صادق نبی، وہ امین نبی، آج اسی کے امتی جھوٹ بولے تو اس کی مسلمانی کے اوپر تف ہے. کیسی مسلمانی ہے اس کی؟ کیسا کلمہ ہے اس کا؟ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جھوٹ مت بولو. اگر جھوٹ بولو گے قبر میں حضور کی پہچان نہیں ملے گی. جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا. جھوٹ کی اگر دکان بناؤ گے، جھوٹ کی دکان، جھوٹ کا کاروبار، جھوٹ کا دھندا، رات کو آرام کی نیند نہیں آئے گی، چین کی نیند نہیں آئے گی. اب میں وہ جو آخری بولنا چاہتا ہوں وہ بول کے اجازت چاہوں گا آپ سے. حشر میں کون کامیاب ہوگا؟ جسے حضور پہچانے گا. حضور کس کو پہچانیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی کہ میرا وہ امتی جو وضو کرتا ہے اس کے جسم کے اعضاء سے، ان اعضاء سے جن کے اوپر وضو کا پانی لگتا ہے، ان سے نور نکل رہا ہوگا. یہ وضو عام نہ سمجھو، ایسے نہ سمجھو بس پانی پائی ہوندے ہیں دھوتی ہوندے ہیں. نہیں، تم دھوتے رہو، قیامت کے دن ان اعضاء سے کیا نکلے گا؟ بولیے نا. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. بول لے میرے ساتھ آپ بھی نعرے کے طور پر، مصطفیٰ والوں کے انداز، اونچی بولیے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے. یہ اجالے کہاں سے آئیں گے؟ یہ نور کہاں سے آئے گا؟ یہ نور وضو سے آئے گا. وضو سے آئے گا. کرو وضو، پڑھو نماز، کرو رب کو سجدہ. وہ بابا فرید نے کہا تھا کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ ہے. میں سمجھا اتھا میں کٹھی، اتھا کٹھا سارا جگ. جو حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے نا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا، وہ کبھی قرآن نہیں چھوڑتا، وہ کبھی تسبیح نہیں چھوڑتا، وہ کبھی سجدہ نہیں چھوڑتا. کیونکہ رات کویتے دے گردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں تانگ سجر دی ستیاں آن جگاوے. اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیح تو ستا جاگدا، تیری ڈاڑھے نام پری. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ
آپ سامعین کے حوصلے کو بھی میں داد پیش کرتا ہوں. رات دیر تک اتنی دیر تک آپ جم کے ذوق شوق کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ موجود ہیں. اللہ پاک صاحب سجادہ کو، صاحب آستانہ کو، مریدین کو، متوسلین کو، متقین کو اللہ کریم ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. دونوں عالم میں تمہیں گر مطلوب آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ جی.